ناصر علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کے ریمارک سب سے پہلے کہ اس وقت ابھی لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا ریمارکس اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پورے خطے پر؟ جی، بدقسمتی سے طویل ہونے کا کافی خدشہ ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے بغیر کسی قسم کے کوئی جواز کے، تو یہ چیز اگر آپ یاد کریں 2003 میں بھی انہوں نے جب امریکنوں نے عراق پہ اٹیک کیا تھا تو اسرائیل اسی قسم کی باتیں اور اسی قسم کا ڈر پھیلا رہا تھا. ابھی امریکن گورنمنٹ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا اس اٹیک سے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے اپنے آپ یہ کیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگلے دن جو بنجمن نیتن یاہو نے سپیچ دی ہے انگریزی میں امریکن آڈینس کے لیے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہی ڈر پھیلایا جا رہا ہے جو عراق کے بارے میں پھیلایا جا رہا تھا، جو کہ عین جھوٹ پہ مبنی تھا. آج وہی ڈر پھیلایا جا رہا ہے امریکن پبلک میں، تاکہ جیسے تیسے امریکن فورسز کو کسی طریقے سے اس میں انوالو کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2003 میں جو ہوا تھا عراق کے ساتھ، تو اس پہ جب بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی تھی انہوں نے سخت تنقید کی تھی اس بات پہ کہ وہاں پہ کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، وہاں پہ کوئی وجہ نہیں تھی ہمیں کہ ہم عراق میں جاتے، ہم نے اتنا خرچہ کیا، اتنے لوگ ہمارے مرے، یہ سب ہوا. اب آپ اس کی سپیچ دیکھیں اور اس وقت کی سپیچ سے کمپیئر کریں، یہ بالکل وہی طریقہ ہے. آج وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم تو نیو جرسی کے برابر ایک سٹیٹ ہیں، اکیلے شاید ہم ایران کو ہینڈل نہ کر سکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایران ہمیں چھوٹا شیطان کہتا ہے لیکن آپ کو، امریکہ کو، وہ بڑا شیطان کہتا ہے. تو وہ یہ ہسکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک تیسری عالمی جنگ میں ہمیں گھسانے کی کوشش کریں. جی بالکل، اور پیٹرن وہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے نیتن یاہو کی سوچ کے پیچھے وہی ہمیں نظر آتا ہے. ناصر علی خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے اسرائیل نے پہلے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ مہینوں پہلے سے آپریشن کا آغاز کیا اور ایران کے اندر انہوں نے پورے بیس کیمپ بنا لیے اور پھر اندر سے کچھ لوگوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، ایران کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے، ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی سٹرکچر کے اندر ان روڈز بنائی ہیں. ان کی یہ ایک طرح سے انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کا کہ صرف اس ایگزامپل کو نہ لیں آپ، اس سے پہلے بھی جب اسماعیل ہانیہ یا ان لوگوں کے قتل ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ایران کا ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس کے علاوہ اب سنا یہ ہے کہ ان کے موساد کے لوگ پہلے سے داخل ہو چکے تھے اور کچھ جو اٹیکس ہوئے ہیں خاص طور سے جہاں لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قتل کیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک کلوز رینج ویپن کے ساتھ ایک اٹیک کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، آپ ایران اور اسرائیل کو کمپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. اسرائیل کو امریکہ 3-4 ارب ڈالر ملٹری اسسٹنس ہر سال دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اربوں ڈالر کے ساتھ جو ریسرچ وہاں پہ ہوتی ہے اس کے ملٹری ڈیولپمنٹ میں، ویپنز ڈیولپمنٹ میں، وہی ہتھیار اور وہی ٹیکنالوجیز وہ امریکنز کو واپس بیچتے ہیں. یعنی امریکن ٹیکس پیئر وہ ریسرچ فنڈ کر رہا ہے اور باقی واپس جا کے امریکن ٹیکس پیئر اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو ٹیکنالوجیکلی تو یہ دونوں بہت کمپیئر، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا سائز جو ہے، جیسے وہ کہتا ہے نا نیو جرسی، آپ اگر جا کے چیک کریں کہ اسرائیل کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ گریٹر لاس اینجلس کے برابر ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور آس پاس جو ان کے لوگ، ان کے دشمن ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا اسرائیل کے لیے ناممکن ہوگا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کی جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ. کوموڈور ریٹائرڈ عابد رانا صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سر ابھی آپ کو بھی یہ جنگ طویل ہوتی نظر آتی ہے یا کوئی میڈیشن ہوگی بیچ میں، کوئی ملک آئے گا اور یہ جنگ رک جائے گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل.
جی عابد رانا صاحب آپ جی گفتگو آپ جاری کو آواز رکھیں۔ آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی اوکے، دیکھیں اس جنگ سے اگر آپ ایک سٹیپ پیچھے جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آلریڈی امریکہ اور ایران کے اندر ایک نیگوسیشنز چل رہی تھیں، اور جس میں عمان جو ہے وہ اس کا میڈیٹر تھا ان نیگوسیشنز کے لیے۔ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے یہ نہ صرف کے خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ بہت سارے گلف کنٹریز کے لیے ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، خاص طور پر عمان کے لیے، جس نے اس اٹیک کو نہ صرف ڈینجرس، آؤٹریجیس، بلکہ انتہائی فرسٹریٹڈ اٹیک کا نام دیا ہے، کیونکہ اس اٹیک کی وجہ سے وہ گفتگو جو کہ آلریڈی امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر پوائنٹ کے اوپر ہو رہی تھی، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے اور وہ رک گئی ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ نیگوسیشنز یا گفتگو جو ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کیا جائے تو ہی ایک راستہ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے شاید یہ معاملہ کچھ عرصے کے لیے رک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر حسین عالم صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو ہم نقطہ ڈسکس کر رہے تھے، چاہتے ہیں وہی گفتگو آپ آگے بڑھائیں کہ خطے پہ کیا اثرات اور بالخصوص پاکستان پہ کیا اثرات آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کنیکٹڈ کویشچن یہ کہ کیا بھارت کی نظریں بھی اب اس جنگ پر ہیں، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے اگر اسرائیل اس جنگ کو طویل کر کے ایران کو ڈرین کرتا ہے تو پھر ایسی ہی کوئی صورتحال پاکستان کے ساتھ کی جائے؟ ہاں عظیم، ایسا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر خطے کے اندر پاکستان پوری طرح انوالو ہے، بالکل ہمسایہ تو ہے، بارڈر تو ملتے ہیں، اور ہندوستان نے ابھی ریسنٹلی ایران کو اس کے اندر جب انوالومنٹ ہوئی اور عراقچی یہاں پہ پہنچے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ آپ جنگ نہ کریں، اور انہوں نے کچھ بائیلیٹرل ڈسکشن کی اور جنگ سے بچنے کی بات کی تھی۔ تو اس ٹائم پر ہم نے کہا تھا یہاں یہی سی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کہ نریندر مودی، آپ کی اکانومی بہت بڑی، آپ اس کے اوپر اترا رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی اکانومی ہوتی ہے وہ اتنی ہی بڑی فریجائل ہوتی ہے، اور ایک جسٹ بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، باقی چیزیں۔ تو یہ سچویشن پچھلے 1.5 سال سے اسرائیل بھی دیکھ رہا ہے، اور وہاں پہ اکانومی بڑی بری طرح شیٹرڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ بیرونی امداد بند کر دیں تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی اپنی سچویشن کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ان کے نیتن یاہو ہیں ان کے خلاف مظاہرے ہو چکے ہیں، اور مجھے نظر آتا ہے کہ جب یہ جنگ یا اس سچویشن سے نکلے گی دنیا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے اوپر جنگی جرائم کی عدالت کے اندر مقدمہ چلے گا 2۔ اور اب آتے ہیں انڈیا کی طرف۔ اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کو لمبے عرصے کے لیے دوبارہ کسی جگہ کے اوپر انگیج کر کے ڈرین کرے گا تو میرا نہیں خیال ایسا ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگیں تو اب ویسے ٹیکنالوجی کی ہو گئی ہیں، جتنی مرضی بڑی فوج رکھی ہو، آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ کی سکلز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو پاکستان نے 3 گھنٹے کے اندر ناک آؤٹ کر دیا تھا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی وائز ڈرین کریں گے، پاکستان کی اکانومی ویک ہے، بٹ اس کے باوجود آپ کی جو ملٹری مائٹ ہے یا جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ سپیریئر ہے، تو ہندوستان اس معاملے کے اندر پیچھے ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہندوستان دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر کے اپنی اکانومی کی بربادی کرے گا، اور وہ اس کو سوٹ بھی نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔